انزائٹی ہے، اسٹریس ہے، سلیپنگ ڈس آرڈر ہے، یہ آج کل کی جو تیز رفتار ہماری زندگی ہے، اس میں ذہنی دباؤ جس کو کہ اسٹریس، بے چینی، اس میں انزائٹی ہے، نیند کی خرابی جس کو سلیپنگ ڈس آرڈر کہتے ہیں، یہ سارے ایک ایسے مسائل ہمارے لیے بن چکے ہیں جو ہر عمر کے بندے کو متاثر کرنا ہے۔ مسلسل ذہنی دباؤ نہ صرف ہماری جسمانی صحت بلکہ ہماری ذہنی صحت کو بہت بری طرح سے متاثر کر رہا ہے۔ بے چینی انسان کو ہر وقت فکر مند اور غیر یقینی کیفیت میں مبتلا رکھتی ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ خرابی یہ جو ہے نیند کی، اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے اور حکمت کی دنیا میں کس طرح سے ہم ایک پرسکون نیند حاصل کر سکتے ہیں، انزائٹی، ڈپریشن اور سٹریس سے اپنی زندگی جو ہے وہ بچا سکتے ہیں، چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، یہ مسائل جو ہیں ان پر آج ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے خاص طور پہ انوائٹ کیا اپنے مارننگ شو میں بین الاقوامی طبی معالج ہیں حکیم سیف اللہ خان لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا جی، لودھی صاحب، ذہنی دباؤ، بے چینی ہے، ڈپریشن ہے، نیند کی خرابی ہے، اس کی وجوہات تو ہم سبھی جانتے ہیں۔ جی کیوں بالکل۔ ہے یہ سب؟ آج کل ہر بندہ تو پریشان ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ جو یہ سلیپنگ ڈس آرڈر ہے، اس کو کس طرح سے ہم نے ٹھیک کرنا ہے؟ اچھا، سلیپنگ ڈس آرڈر سے پہلے نا میں آپ کو چند چیزیں اس کی بیس بتاتا چلوں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس بہت ساری فیسلٹیز بھی ہیں لیکن سکون نہیں ہے، اور سکون نہ ہونے کی وجہ سے جو ڈپریشن، سٹریس اور انزائٹی جیسے مسائل ہیں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے آگے جو ہے وہ بے خوابی، نیند کی کمی، جسے ہم انسومیا بھی کہتے ہیں اپنی میڈیکل ٹرم میں، یہ کریٹ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے کہ جو انزائٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق ہمارے دماغ سے ہوتا ہے، اور جو سٹریس ہے اس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب جب انزائٹی ہوتی ہے نا تو انزائٹی دماغ کو تھکاتی ہے، اور سٹریس جو ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کو تھکا دیتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کا جو دباؤ ہے، اس کا جو ریئیکشن ہے وہ سٹریس ہے، اور کسی بھی چیز کی بلا وجہ کی بے چینی، عام طور پر لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، وہ انزائٹی ہے، اور یہ جب دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو یہ بے خوابی کی کیفیت کو پیدا کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، پیدا تو کر دیتی ہیں۔ اب اس سے ہم نے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے بچنا ہے اس سے؟ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی جو ہے نا مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پیچھے دیکھیں کہ آج سے 30 سال 40 سال پہلے جب سوشل میڈیا نہیں تھا یا سیل فون کا استعمال اتنا نہیں تھا تو ان لوگوں کے پاس سہولیات کم تھیں لیکن سکون تھا۔ وہ رات کو جو تھے وہ جلدی سو جاتے تھے اور دن میں جلدی اٹھتے تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کام کرنے کے لیے جو دن ہے نا اللہ نے وہ کام کرنے کے لیے بنایا، اور رات جو ہے وہ آرام کے لیے بنائی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے لائف سٹائل ہی چینج ہو گیا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 2 بجے سو کے اٹھتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق جو ہے جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم وہ سو رہے ہوتے ہیں، جس سے ان کی لائف سٹائل، روٹین، ہر چیز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا سب سے پہلے اپنا لائف سٹائل جب تک نہیں چینج کریں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈائٹ کو بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور لائف سٹائل کے اندر میں آپ کو سب سے بڑی ایک چیز یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپنی روٹین کو پرانے وقت کے جو لوگ تھے اس کی روٹین کے مطابق ایڈجسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اور مارننگ واک کو اپنا جو ہے نا وہ معمول بنا لیں۔ جب مارننگ واک کے اوپر جائیں گے، صبح صبح جو پودے ہوتے ہیں وہ آکسیجن جو ہوتے ہیں وہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتے ہیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، تو آکسیجن کی تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت جو ہمیں پازیٹیو انرجی ملتی ہے، پازیٹیو وائبز آتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا حل یہ کہ واک کے ساتھ ساتھ ایک بہترین سلوشن انزائٹی اور ڈپریشن جن کو بہت زیادہ رہتا ہے، وہ کیا کریں کہ جو گیلی گھاس ہوتی ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا پیدل چلیں، اس کے اوپر چلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دماغ کا سارا کنیکشن ہماری یہ پاؤں کی تلیوں میں رکھا ہے۔ اچھا، ہاں، جتنا بھی ہمارے دماغ کا کنیکشن ہے پاؤں کی تلیوں میں، جس وقت ننگے پاؤں اس کے اوپر چلیں گے ایک پازیٹیو وائبز آئیں گی، آپ کی ساری ٹینشن، ساری ڈپریشن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اس کا بہترین حل ہے۔ آج کل کے موسم میں اس میں یہ اوس پڑتی ہے؟
اوس صبح صبح جو کلائمیکس بنا ہوتا ہے تو اس کے مطابق آج کل کے موسم میں تو ذرا کم ہے، لیکن جب ذرا بارشیں وغیرہ کا موسم ہوتا ہے تو اس وقت ذرا پڑ جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اوس پڑھے یا نہ بھی پڑھے، گھاس کے اوپر لازمی چلیں، کیونکہ صبح صبح گیلی گیلی گھاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر چلنا جو ہے نا بہت ہی بہترین ہے. کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ اوس جو ہے وہ بڑی بینیفیشری ہوتی ہے، بہت بینیفیشری ہوتی ہے، لیکن اور اس میں ننگے پاؤں اگر آپ چلتے ہیں، اور صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، صبح کو اسپیشلی وہ بہت اچھا ٹائم ہے. اور آج کل میں اس وجہ سے پوچھ رہی تھی کہ اتنی گرمی ہے، ہم باہر تو نکلا نہیں چاہتا، لیکن میں نے کہا شاید اوس پڑتی ہو، مجھے تو نہیں میرا تو خیر روز کا گارڈن میں جانا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس سے اوس ہے یا نہیں ہے، آپ نے گھاس پہ ننگے پاؤں چلنا ہے صبح، اور یہ بڑا اچھا آپ کو ریلیف دے گا آپ کی اسٹریس سے. یہ حکیم صاحب بتا رہے ہیں. کوئی بتائیں دیسی جڑی بوٹیاں، کوئی علاج، کوئی جس سے کہ آپ اپنا اسٹریس انزائٹی کم کر سکتے ہیں؟ ہاں، جیسے میں نے بتایا کہ پاؤں کی تلیوں کے اندر ہی پوائنٹ رکھیں. بہترین 2 چیزیں میں بتاتا ہوں. جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، اور نیند کیوں نہیں آتی، وہ یہی چیز ہے کہ سٹریس اور انزائٹی، ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں خشکی جن کے ہو، ہاں جی بالکل خشکی ہو، وہ ظاہر بات ہے دماغ میں خشکی ہوتی ہے، تو یہ جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں. جن کو چکر آتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے ویسے؟ جن کو چکر آتے ہیں، چکر آنے کی مختلف ریزنز ہوتی ہیں. بعض لوگوں کے سر میں درد رہتا ہے، بعض لوگوں کا بلڈ پریشر بھی لو رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بلڈ کی سرکولیشن جو ہوتی ہے وہ پراپر جو ہے وہ دماغ تک نہیں جاتی، اس وجہ سے بھی یہ پرابلمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے آپ نے پوچھا اس کا طبی نسخہ پاؤں کی تلیوں کی، آپ لیں جی روغن کدو، اچھا، آپ لیں روغن خشخاش، اچھا، اس کو کریں مکس. کدو کا تیل جو اور خشخاش کا تیل پنساڑ سے مل جائے گا، بہت خالص، اپنے سامنے بھی نکلوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کدو کا بھی؟ ہاں جی بالکل، کسی اچھے برانڈ کا بھی لے سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ نے ان دونوں کو مکس کرنا ہے، مکس کر کے اس کو جو ہے نا اپنی تلیوں کے اوپر اس طرح سے مساج کر لینا، اور کم سے کم 5 سے 7 منٹ مساج کرنا ہے اچھی طرح سے، ٹھیک ہے. اور جو اپنی یہ تلیاں ہوتی ہیں اس کو ایسے ایسے ہلکا ہلکا دبانا بھی ہے، ہلکے ہلکے ہاتھوں سے، زیادہ زور سے نہیں، ہلکے ہلکے ہاتھوں. وہ جو پریشر ہوتے ہیں اس سے یہ کیا ہوگا کہ نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. دوسرا کہ روغن خشخاش کو اور کدو کو آپ اپنی یہ جو آپ کی یہ آپٹیکل نروز ہوتی ہیں اس کے اوپر اس طرح سے مساج بھی دے سکتے ہیں، اس سے بھی جو ہے نیند اچھی آ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ سر کے اندر آپ اس کو اگر لگائیں، مالش کریں، تو اس سے بھی نیند جو ہے بہترین اس میں آتی ہے. اچھا، تو یہ تو ہو گیا ہربل ایک ٹریٹمنٹ، دیسی علاج جس کے ذریعے آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پیشنٹ بہت زیادہ کرونک ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سٹریس میں یا انزائٹی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کا سم ٹائم نروس جو ہے نا بریک ڈاؤن ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ میڈیکیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو علاج بالحجامہ، کپنگ تھراپی، اس کے اندر بھی ایسے اسپیسیفک پوائنٹ ہے، اگر وہ یہ بھی کروائیں تو اس سے بھی بہترین قسم کا اس مرض سے چھٹکارا ہو سکتا ہے. کہاں کپنگ کرتے ہیں اس میں؟ اس میں سب سے پہلے جو ہوتے ہیں ہمارے یہ جو ماتھے کا پوائنٹ ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں 101 پوائنٹ، یہ سنت پوائنٹ بھی ہے، ادھر بھی کپنگ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ سر میں اس سائڈ کے اوپر یہاں پہ بھی کپنگ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو پہلا مورا ہوتا ہے سروائکل ورٹیبرا C1، ادھر کپنگ کی جاتی ہے. ہمارے یہ شولڈرز کی سائڈوں پہ یہاں کپنگ کی جاتی ہے. C1 C7 تو ایک ایسے ہیں جس کے اوپر حدیث سے نقل ہے کہ یہاں پہ 70 بیماریوں کا علاج ہے یہاں پہ کپنگ کروانا. وہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ یہ گردن کا پہلا اور 7واں مورا، C1 C7. تو یہ بہترین جو ہے نا پوائنٹس ہیں جس کو ہم حجامہ کے اندر جو ہے اس سے ہم انزائٹی اور ڈپریشن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سے نقل ہے کہ 70 بیماریوں کا علاج ہے ادھر کپنگ کروانا. تو آپ یہ کریں، وہ کٹ وغیرہ جو لگاتے ہیں وہ نشان ختم ہو جاتا ہے؟ جی بالکل ہو جاتے ہیں. اس کے اندر تو جو ہوتی ہے صرف جو سپرفیشل لیئر ہوتی ہے اس کے اوپر صرف ہلکے ہلکے جو ہوتے ہیں وہ اسکریچ لگانے ہوتے ہیں. اچھا. ہاں، اس میں اسکریچ لگانے ہوتے ہیں. کٹ کا لفظ ہم نے بولتے نہیں، ہمارے استاد برا مناتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ کٹ نہیں ہوتا، ہم کوئی سرجری نہیں کر رہے، صرف کپنگ کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہوتے ہیں صرف اس کو اسکریچ بولتے ہیں، یا ہم اپنی طبی زبان میں سے خروج لگانا بولتے ہیں.
اچھا تو وہ اگر کریں تو اس میں بھی اس کا بڑا بہترین جو ہے وہ علاج موجود ہے. لیکن باتوں کی بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب تک لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہوگا, ایک آدمی کپنگ بھی کروا لیتا ہے, روغن کدو روغن خشخاش کا استعمال بھی کر لیتا ہے, لیکن جب تک لائف سٹائل اپنی ڈائٹ کو مینٹین نہیں کرتا وہ بندہ کبھی بھی جو ہے نا اس مرض سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ دیکھیں معاشرے میں حسد بہت زیادہ ہے. نوجوان آج کل کے دیکھیں کہ وہ جسمانی طور پہ نہیں لیکن ذہنی طور پہ تھکے ہوئے ہیں, ان کا مائنڈ ہی نہیں ہے. آج کل ہم جو ہے اپنی خوشی کو جو ہے وہ بھول گئے ہیں, دوسرے کی خوشی دیکھ کے ہم اپنی خوشی ہمیں یاد ہی نہیں رہتی. ٹھیک ہے, حسد بہت زیادہ جو ہے معاشرے میں آ گیا. لوگ کسی کی کوٹھی, کسی کا گھر, کسی نے گاڑی لے لی, دیکھ کے ماشاءاللہ بولتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ یار اس کے پاس یہ کہاں سے آ گیا, یہ کیوں آ گیا. ٹھیک ہے بھئی, اللہ تو وہی ہے نا جو اس کا ہے, وہ اللہ آپ کا بھی ہے, جو اس کو دے سکتا ہے تو آپ کو بھی دے سکتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے, نماز کی پابندی کریں, اور جو ہے دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. دیکھیں جب تک سکون نہیں آئے گا, سکون ایک ایسی چیز ہے, انسان پیسے والا بھی ہو نا تو سکون وہ بھی خرید نہیں سکتا. صحیح ہو گیا. یہ چیز ہے. یہ جو بادام کا تیل ہوتا ہے, روغن ہوتا ہے, یہ ڈرائی خشک ہوتا ہے. یہ بادام جو ہوتا ہے نا اس کی تاثیر ہوتی ہے ترگرم, گرم ہوتا ہے, تر گرم ہوتا ہے. اس میں تری زیادہ ہوتی ہے, حرارت کم ہوتی ہے. اس کے مختلف مزاج میں ہوتے ہیں. جب یہ روغن کی صورت میں آتا ہے, ڈرائی کرتا ہے باڈی. ہاں جی, باڈی کے اندر جو خشکی ہوتی ہے نا اس کو یہ ڈرائی کرنے میں جو ہے اہم کردار ادا کرتا ہے. آپ اس کو نیم گرم دودھ کے اندر ڈال کے بھی پی سکتے ہیں. مطلب آپ کے یہ آپ فیس پہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں, فیس کے لیے تو اور چیزیں زیادہ بیسٹ ہیں. روغن بادام پینے کے لیے جو اندرونی ہوتی ہے نا, آپ کے انٹرنل پرابلمز ہیں اس کو یہ اچھا کرتا ہے. جو فیس کے لیے آپ نے بتایا اس کے لیے تو وہ آپ کو پتہ ہے ملتانی مٹی اور حسن یوسف اور اس طرح سے بہت ساری ایسی بہترین ریمیڈیز ہیں. آپ ماش کی دال جو ہے اس کو بھی پیس کے جو ہے اس کو بھی آپ اپنی سکن کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں, اس کا بھی بڑا اچھا رزلٹ مل جاتا ہے. تو اس میں صرف سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنا ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی جڑی بوٹی کون سے مزاج کے لیے بہترین ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا, کچھ لوگ سوتے ہیں تو بار بار ان کی آنکھ کھل جاتی ہے سوتے میں, ہے نا, بے خوابی سی, اور بے خوابی ڈیپ کی سلیپ کیفیت نہیں ہوتی ہوتے وہ, کیا ان کے لیے کیا علاج ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے جو لوگ سوتے تھے نا تو وہ کیا کرتے تھے کہ آیتیں پڑھ کے, وضو کر کے اور اللہ کو یاد کر کے سوتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں نا وہ سوتے سوتے بھی موبائل کی جان نہیں چھوڑتے. جو انسان اپنا یہ سوچ کے سوئے کہ اب صبح کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا ہونا ہے, اور اس کی سوچ جو ہے وہ اس لیول تک بڑھی ہوئی ہے کہ میں کیا کروں گا, کیا ہوگا, اور اسی کیفیت میں وہ سوئے گا, اس کو وہی خواب میں بھی وہی فیلنگ آئے گی. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نیند میں چلنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, نیند میں ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں, نیند میں ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی لائف سٹائل کو چینج نہیں کرتے. اس کو جب تک وہ نہیں وہ کریں گے تب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. کم از کم سونے سے پہلے نا 1 گھنٹہ پہلے موبائل فون کو اپنے سے بند کر کے دور رکھتے ہیں. یہ سوشل میڈیا یہ اس وقت کی تو ضرورت ہے, لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ہم نے اپنے اوپر سوار کر لی ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. یعنی کھانا بھی کھائیں گے تو ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو یہ تو طرز زندگی کے اور طب کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے. خوراک کا تعلق ذہنی صحت سے کتنا ہے؟ بہت زیادہ تعلق ہے. اچھی ڈائٹ لینا, کیا کھانا چاہیے؟ سادہ غذا کھانی چاہیے. سادہ غذا بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے, غذا میں جو صبح کا ناشتہ ہے نا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. صبح کا ناشتہ ہمارا ہونا چاہیے جو کا دلیا یا تلبینہ. جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتے تھے, مریض آتے تھے, تو آپ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہی فرماتے تھے کہ عائشہ تلبینہ بناؤ. وہ تلبینہ تیار کرتی تھیں, آپ مریضوں کو کھلاتے تھے, مریض صحت یاب ہو جاتے تھے. تو تلبینہ بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو کا دلیا بہت اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی جو غذا ہے اس میں یہ بیکری کے آئٹمز تو کائنڈلی بند کر دیں. ٹھیک ہے,
بیکری کی طرف جانے کے بجائے آپ جو کے آٹے کی جو روٹی ہے نا، چاہے وہ آدھی روٹی کھا لیں، وہ زیادہ اچھی ہے. نہ وہ فیٹ لائے گی، نہ وہ کوئی ذہنی تناؤ پیدا کرے گی. یہ تو ایک ہو گئی غذا، ٹھیک ہے، ناشتے میں. اس کے علاوہ ہمیں بے تکانی کھانا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ناشتہ کیا 2 گھنٹے کے بعد پھر کچھ کھا رہے ہیں. نہیں، قدرتی طور پہ 2 میلز ہیں، ایک صبح کی ایک شام کی. اوکے. اس کے مطابق آپ چلیں. 6:30 بجے کے بعد جو بندہ کھاتا ہے وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. 6:30 بجے کے بعد منہ پر ٹیپ لگا لیں. ہمارے گھروں میں کھانا ڈنر کی تیاری 6:30 بجے 6:30 بجے ہوتی ہے. تو ایسے تو گیس بھی آتی اتنے بجے. نہیں وہ تو آتی نہیں ہے. خیر یہ چلے. اچھا آپ منفی سوچیں، کچھ لوگ ہر وقت نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں نا، ہے نا، اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں یہ کیا ان لوگوں کے لیے کچھ سجیسٹ کریں کہ آپ نے کس طرح سے اس میں سے نکلنا ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہمس، ایک ہوتا ہے لمس. اچھا. ہمس ہوتا ہے ہائی یوٹیلائزیشن آف مائنڈ اسٹیٹ، اپنے دماغ کا وسیع پیمانے پہ استعمال کرنا، پازیٹیو سوچنا. جو اس طرح کا سوچتا ہے وہ بندہ بھی برانڈڈ ہوتا ہے، شارپ مائنڈ ہوتا ہے. اس کے پاس صرف یہ سوچ ہوگی کہ میں نے کچھ کرنا ہے. وہ جیتنے کا سوچتا ہے، ہارنے کا نہیں سوچتا. ٹھیک ہے، یا دوسروں کو ہرانے کا نہیں سوچتا، وہ صرف جیتنے کا سوچتا ہے. ایک ہوتا ہے لمس، لو یوٹیلائزیشن آف مائنڈ اسٹیٹ. ایسے لوگ جو خود زندگی میں کچھ کر نہیں سکتے، جن کے اندر کرنے کی ایبلٹی نہیں ہوتی، نیگیٹیوٹی ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے. ان کے اندر دوسروں کو گرانے کے لیے بس وہ سوچتے رہتے ہیں، اپنی ترقی کے لیے نہیں سوچیں گے، دوسرے کو گرانے کے لیے سوچیں گے. ٹھیک ہے. تو ایسی چیزیں اسی وقت آتی ہے جب انسان اندر سے ہی چیز کہتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا. انسان اشرف المخلوقات ہے. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کوالٹی اللہ نے لازمی رکھی ہے. آپ اس کو اپنے اندر، اس سکل کو اپنے اندر ڈھونڈیں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. جب آپ اس سکلز کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھیں گے، اور سوچ کو پوزیٹیو رکھنے کا بہترین طریقہ اللہ سے تعلق ہے. جب آپ اللہ سے تعلق جوڑیں گے اور آپ کی جو زندگی میں چینج آئے گی تو وہاں سے آپ اپنی سوچ کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں لودھی صاحب کے جس میں آپ کو پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر دیسی نسخے جواب دے جاتے ہیں. ایکسٹریم کیسز آتے ہیں آپ کے پاس؟ بالکل آتے ہیں. کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں. زیادہ شادی شدہ ہی ہوتے ہیں ہے نا؟ نہیں، انمیرڈ بھی آتے ہیں. ایسے بچے بھی آتے ہیں جو اپنے ایگزام کا سٹریس لے لیتے ہیں کہ جی انٹر کا امتحان آ رہا ہے یا بی ایس کے ایگزامز آ رہے ہیں، اس کا سٹریس بھی لے لیتے ہیں کہ اب میں کیا کروں گا، میں کچھ کیسے کر سکتا ہوں. تو ان کو ہم صرف یہ چیز کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ جو ہے نا اپنے پریزنٹ میں رہیں. ٹھیک ہے. آپ کو ماضی کا افسوس اور مستقبل کا جو خطرہ ہے نا، خوف اور خطرہ ہے، وہ آپ کو جینے نہیں دیتا. آپ اس دونوں چیزوں کو نہ چھوڑ دیں. آج کا دن ہے نا، آج جو اللہ نے دے دیا آج کو تو انجوائے کریں نا. آپ کو آنے والے وقت کی کیا فکر ہے؟ ایک بندہ صبح فجر میں نماز پڑھنے آتا ہے، اگلے دن وہ نہیں آتا، وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا اس کا جنازہ اگلے دن لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو پتا تھا کہ میں نے اگلے دن میری ڈیتھ ہو جانی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو اللہ نے آج کا دن دیا اس کو تو انجوائے کریں. تو ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. لیکن ہم ان کو موٹیویشن کے ذریعے زیادہ جو ہے نا ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. کیونکہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جب پیشنٹ جاتے ہیں وہ آگے جو میڈیکیشن کے لیے ڈاکٹر کے پاس ریکمنڈ کر دیتے ہیں، وہ پھر ٹرینکولائزرز یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سکون آور ہوتی ہیں، نیند زیادہ لاتی ہیں. جب تک بندہ سویا رہتا ہے تب تک اس کا جو سٹریس ہے وہ ٹھیک رہتا ہے. جب وہ دوبارہ ہوتا ہے دوبارہ اٹھ کے دوبارہ اسی کیفیت میں آ جاتا ہے. تو ہیجامہ کو جو ہے نا کپنگ تھراپی کو ہم اس میں زیادہ پریفر کرتے ہیں. اس سے ہم نے 100 نہیں بلکہ 150 to 100% پیشنٹ جو ہے نا جو انزائٹی اور سٹریس کے ہیں وہ ٹھیک کیے. ہاں جی. تو جو لوگ اس کیفیت سے نہیں نکل پاتے ہیں، آپ نے کہا کہ آج اپنا بس اسی پہ فوکس رکھنا ہے، پاسٹ اور فیوچر کو آپ بھول جائیں. تو ان کو کیا پھر نہیں کر پاتے؟ کیا ایکسرسائز کرواتے ہیں؟ کس طرح سے ان کو ٹھیک؟ ان کے لیے کچھ تھراپیز ہوتی ہیں، وہ ہم کرتے ہیں کہ 4 منٹ آپ نے اپنا سانس اندر کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. 4 منٹ کے لیے اس کو بند کریں اور اس کے بعد پھر لمبا سانس چھوڑیں. ٹھیک ہے. اور یہ 4 منٹس
4 मिनट्स के लिए, सॉरी 4 सेकंड, हाँ जी 4 सेकंड, 4 सेकंड, नो 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 नो, सॉरी टू से 4 सेकंड, 4 सेकंड के लिए आप उसको जो है अपना सांस को जो खींचें और उसके बाद उसको स्टॉप कर लें, उसके बाद उसको छोड़ें, ठीक है। ये इस तरह से कुछ थेरेपीज होती हैं, ये हम करवाते हैं। कि 4 मिनट्स नहीं वो सॉरी मैं बताने में हो गई 4 सेकंड्स के लिए 4 सेकंड्स ओनली। हाँ जी, हाँ, इस तरह की थेरेपीज करें। लेकिन जो मैंने लेकिन जो मैंने वो नंगे पाँव वाली बताई है ना, वो सबसे बेस्ट है। जो उससे पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, इसको कभी करके कोई देखे ऐसा पेशेंट, यकीन करें कि दुआएं देगा। अच्छा, चलो बहुत शुक्रिया जी जनाब आपके आने के लिए। हमारे साथ जी बैनुल-अक़वामी तिब्बी मुआलिज हकीम सैफुल्लाह खान लोधी साहब थे। लोधी साहब आपके आने के लिए बहुत शुक्रिया।